قرآن نے بار بار کہا ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کو سپورٹ نہ کرو کہ جو فساد فی الارض کرنے والے ہیں. تم نے پچھلی امتوں کا حشر دیکھا ہے. جی تو بار بار قرآن ہمیں اس بات سے ڈراتا ہے. لیکن مسلم لیڈرز کی تو بات دانوی ہم بہت دفعہ کرتے رہے ہیں, لیکن مجھے اب اس وقت جو اس طرح لگتا ہے کہ اس وقت جو اوور آل جو مسلمز ہیں نا, ایسا بھی نہیں ہے صرف کہ صرف لیڈرز جو ہیں نا وہ خراب ہیں اور صرف وہی غلط ہیں. لیڈرز بھی انہی عوام جو ملک کے عوام ہیں اسی میں سے نکل کر اوپر آتے ہیں, اور جو ریپرزنٹیٹیو ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو آخری زمانہ آئے گا اس کے اندر جو قوموں کے اندر سے بدترین لوگ ہوں گے ان کو سب سے زیادہ نوازا جائے گا اور انہیں مسندوں پہ بٹھایا جائے گا. تو یہ وہ والا وقت ہے. جی وہی والا وقت ہے. بالکل. آپ دیکھیں کہ ابھی جو اگر ہم ٹاپ پیمنٹ پلانس کے اوپر بھی دیکھتے ہیں کہ جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے, چاہے وہ اسپورٹس کی انٹرٹینمنٹ ہو یا آپ کے میڈیا کی انٹرٹینمنٹ ہو, آپ جو بھی انٹرٹینر ہوتا ہے آپ اس کو کتنا اوپر چڑھاتے ہیں. ملینز میں آپ کی پیمنٹ ہو رہی ہے. تو کوئی کسی کا پے چیک 30 ملین ہے, کسی کا 50 ملین ہے, لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ڈسٹریکٹ کریں, آپ کو ریئل لائف کے اندر جو ہو رہا ہے اس سے ڈسٹریکٹ کیا جائے. پیسے دے کے ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں. بالکل بالکل. آپ خود دیکھیں, آپ یو آر اسٹل ڈوئنگ اٹ. یعنی آپ ہی کو ہی بیوقوف بنایا جا رہا ہے. ایڈورٹائزمنٹ جو ہوتے ہیں, جو کمپنیز اس لیول پہ آ جاتے ہیں جو ایڈورٹائز کر کے اپنے آپ کو پروموٹ کر رہی ہیں, تو وہ بیسکلی کس بیس پہ کر رہے ہیں, وہ آپ ہی کا ہی پیسہ آپ ہی سے لے کے آپ ہی اس کو استعمال ہو رہا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جس ٹیبل پہ آپ انوائٹیڈ نہیں ہو اس ٹیبل پہ آپ ہی ڈنر ہوتے ہیں بیسکلی. تو وہ چیز ہمیں ریلی سمجھنا ہے مسلمانوں کو, خاص طور پہ ہمارے لیے. تو یہ سب چیزیں کلیئر کٹ لکھے. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ان کو اسلام سے پرابلم کیوں ہے؟ ان کو پرابلم یہ ہے کہ وہ لوگ اس کتاب کو چینج نہیں کر سکتے, لیکن وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم چینج نہیں کر سکتے, ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کو پڑھنے سے تو روک سکتے ہیں. بالکل. تو یہ چیز ہو رہی ہے, اور ہمیں یہ بالکل سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس قرآن کو جو ہمارے پاس ہے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس ہے, اس کو سمجھیں, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں اور یہ اپلائی کریں کہ یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی, اس کا مطلب اس سے آج کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہر چیز آج اپلیکیبل ہے. انفیکٹ کچھ چیزیں پہلے اتنی نہیں تھی جتنی آج ہے. جو کچھ قومیں آئی تھیں جن کے لیے بہت ساری چیزیں آئسولیٹڈ ہوئی تھیں, اب ہمارے لیے ہر چیز ہی ہے. یعنی جو پچھلی جتنی بھی قومیں آئی تھیں انہوں نے فیس کیا, تو آج ہم ایز کلیکٹیولی فیس کر رہے ہیں. بالکل ایسی ہے. انہوں نے آئسولیشن میں فیس کیا تھا, ہم کلیکٹیولی فیس کر رہے ہیں, لیکن ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے پاس بالکل ایک روڈ میپ ہے. ہمیں بالکل بتایا گیا ہے کہ کون سی ویلیوز ہم میں ہونی چاہیے, کن ویلیوز کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے ہٹانا ہے, کس کو اڈاپٹ کرنا ہے, لیکن ہم سمجھ ہی نہیں پاتے. اور یہ والا دور تو مطلب میری یہ رائے ہے کہ یہ دور بہت آسان ہو گیا ہے اس حوالے سے کہ چیزیں بہت واضح ہو گئی ہیں. تب اس سے پچھلے والا دور اگر ہم 100 سال پیچھے چلے جائیں تو بہت ساری چیزیں ذرائع ابلاغ کے جو وسائل ہیں اس طرح سے نہیں تھے, تو بہت ساری چیزیں کلیئر نہیں ہوتی تھی کہ کہاں پر کون کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, ہمیں کس کے ساتھ چلنا چاہیے اور ہم کن لوگوں کو سپورٹ کریں وغیرہ وغیرہ. اب تو چیزیں بہت کلیئر ہو گئی ہیں. اسی ٹیکنالوجی نے جو ہمیں ایک فائدہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ہمیں چیزیں کلیئر اور واضح نظر آ رہی ہیں کہ کون کہاں کس سمت کے اندر کھڑا ہوا ہے. اب تو ہم بہت آسانی کے ساتھ چوز کر سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ کون امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اوپر چل رہا ہے, ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. سمپل سی بات ہے. لیکن مسئلہ جو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان عوام کا قصور یہ ہے کہ وہ اس لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرنا نہیں چاہتے, کیونکہ وہ مشکل ہے. آج کے دور میں بہت زیادہ مشکل ہے, حقیقت ہے یہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں ہیں اس دور کے حوالے سے وہ بھی یہی ہیں کہ آخری وقت کے اندر ایمان کے اوپر چلنا مشکل ہو جائے گا. تو اس لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, کوئی وہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسٹرگل, وہ قربانی وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم صرف لفظی جنگ کرنا چاہتے ہیں. بالکل ہم چاہتے ہیں کوئی اور کرے. ایگزیکٹلی ہم چاہتے ہیں کوئی باہر سے کوئی آئے, باہر سے کوئی کر لے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی بنی اسرائیل تھی, وہ جانا چاہتی تھی, کہتے نہیں ٹھیک ہے آپ چلے جائیں, ہم تو نہیں جا رہے. تو وہ چیز, وہ سیکریفائس والا ایلیمنٹ بالکل نہیں ہے. سب ڈرے ہوئے ہیں اور ڈرایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ تو دس از پارٹ آف لائف.
کبھی بھی کوئی چیز جو ہے نا آپ کو پلیٹ میں دیکھیں آسانی سے نہیں ملتی, اس کے لیے آپ کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. اور ہمیں ایز اے نیشن بھی یہ سوچنا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ابھی ہو رہا ہے وہ اس کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ ہم لوگ سیکریفائس کرنے کے موڈ میں ہی نہیں ہیں. بالکل ہمیں ذرا سا بھی تھوڑا سا لگتا ہے کہ یہاں سے جو ہے نا خطرہ ہو سکتا ہے, خراش کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے, تو ہم جو ہے نہیں یار یہی ٹھیک ہے. نہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے, تھوڑا بہت آل سیلنگ ہے لیکن ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ مطلب اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ اگر ہماری آڈینس اس وقت جو ہمیں دیکھ رہے ہیں لوگ یا سن رہے ہیں, وہ اگر اس کو ویژولائز کر سکیں تو ایک آدمی ہے جس کے گھر کے باہر فائرنگ ہو رہی ہے, اس کو پتہ ہے کہ جو باہر کے لوگ ہیں ان کو مارنے کے بعد نیکسٹ از می, لیکن وہ چادر اڑ کر سو جاتا ہے, بولتا ہے جب نمبر آئے گا تب آئے گا, ابھی تو تھوڑی دیر سو جاؤں. بالکل ہمارا پوری امت کا اس وقت وہ حساب کتاب ہو چکا ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہے نا کہ ابھی افغانستان پہ حملہ ہوا ہے, چلو یار ہمارے اوپر تو نہیں ہوا, جب آئے گا وقت دیکھیں گے. بالکل ابھی ہمیں پتہ ہے کہ سیریا پہ حملہ ہو گیا ہے, یا چلو ہمارے اوپر, فلسطین پہ ہمارے اوپر تو نہیں ہوا, یمن ہمارے اوپر تو نہیں ہوا. تو یہ ہمارے والی جو مسئلہ ہے نا, جی جی, تو وہ ورڈ استعمال کرتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ کانکر. بالکل. اور اس کے اگینسٹ میں ہمارے بزرگوں نے جو ہمارے اسلاف کے اندر جو ورڈ یوز ہوتا رہا ہے وہ ہے یونائٹ اینڈ اسٹرائک, جو ورڈ جو اس کے اگینسٹ کے اندر وہ جو کاؤنٹر نیریٹو کے طور پہ پیش کرتے ہیں. تو یونائٹ جب تک, اس کے اندر پہلی چیز یونائٹ ہے, اسٹرائک تو بعد میں نا. جی جی جی, یونائٹ جب تک نہیں ہوں گے تو یونائٹ ہونے کے لیے قربانی اپنی اپنی ذاتی حیثیت کے اندر, پھر اپنی فیملی کے اندر, پھر اپنے محلے اپنے معاشرے کے اندر, پھر اپنی قوم کے اندر. تو یونائٹ تو بہت بہت دور ہے ابھی, بالکل, مطلب اٹس اے ملین مائلز جرنی جس کو ہم نے طے کرنا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کرنا وہی ہے. بالکل. دیکھیں ڈیوائڈ اینڈ کانکر جب ہم بات کرتے ہیں, انہوں نے گورو نے یہ استعمال کیا, ان کو وہ اس لیے اس کو استعمال کرتے ہیں, ان کو پتہ, وہ خود اپنے لیے کیا کہتے ہیں, یونائٹیڈ وی اسٹینڈ, ڈیوائڈیڈ وی فال. اپنے لیے انہوں نے یہ استعمال کرتے ہیں. اور ان کی مین جو اسٹرائک موڈ آف آپرینڈی ہے وہ یہی ہے, ڈیوائڈ اینڈ کانکر. بالکل, کیونکہ ڈیوائڈ کر کے ہی آپ کسی پہ یہ سب کچھ ابھی ساری بات کی ہم نے جی, اس کا اگر ہم صرف 2 ورڈز کے اندر کانکر اس کو چیک کریں کہ اس کو کرکس نکالنے کی کوشش کریں جی, تو ڈیوائڈ اینڈ کانکر ہی سمجھ میں آ رہا ہے. بالکل بالکل یہی ہے. اور بالکل, اور ہمارے جو سو کال لیڈرز ہیں یہاں پہ وہ ایگزیکٹلی وہی چیز استعمال کر رہے ہیں. بالکل, آپ نے اپنی عوام کو بھی ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اصل میں یہ ٹریننگ وہیں سے لیتے ہیں, ٹریننگ کیمپ تو وہی ہے. بالکل, یہ ہے, یہ بیسکلی کہ انہی کے ہی اسٹوڈنٹس ہیں. اور ایسے اسٹوڈنٹس ہیں کہ وہ ٹیچر بھی شرما رکھے, اچھا میں نے تو یہ بھی تو نہیں سکھایا تھا میں نے. ایگزیکٹلی, انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے, ویری انفارچونیٹ جس دن پہ ہم جا رہے ہیں. تو اور یہی لوگوں کو بیسکلی سمجھنا ہے کہ اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یونائٹیڈ وی اسٹینڈ اور والی پالیسی استعمال کرنی چاہیے. اور جو ہمیں قرآن بھی سکھاتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا حق کے لیے متحد ہونا ہے اور اللہ کی رسی کو تھام کے رکھنا ہے. اور یہ چیز بہت, یہ کانسیپٹس ہمارے کلیئر ہونے چاہیے, اور باقی اللہ تعالیٰ کی مدد پھر آتی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے عدنان, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دا پروگرام. ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. باتیں بہت ساری ہیں اور باتیں کرتے رہیں تو شاید ہمارا جو پورا دن ہے وہ یہ ریکارڈنگ چل سکتی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف باتیں نہیں کرنی ہیں, کام کرنا ہے. ہماری یہ جو کوشش ہے یہ آپ کو, آپ کے اندر جو چادر اڑ کر سویا ہوا ایک انسان موجود ہے آپ سب کے اندر, ہم سب کے اندر, اس کو جگانے کی کوشش ہے, اس کو ہلانے کی, اس کی نیند خراب کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب تک نیند خراب نہیں ہوگی, جب تک بیداری نہیں ہوگی, تو تب تک آپ کسی بھی طرح کی جدوجہد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور اگر ہم نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا, ہم نے اپنے جو بچے ہیں جو کل کے معمار ہیں وطنوں کے بھی اور اس امت کے بھی, اگر ہم نے آج خود بیدار ہو کر انہیں تیار نہیں کیا تو ٹرسٹ می, آپ اپنی نسل کے ساتھ غداری کر رہے ہیں, اپنی آنے والی نسل کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. اور اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنے برے دور کے اندر جا کر پھنسیں گے, اور وہ صرف اور صرف ہماری قبروں کو بد دعائیں دیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اگر یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہو تو اسے شیئر کیجیے گا, شاید آپ کی نیند خراب ہونے کے ساتھ ساتھ کسی اور کی نیند بھی خراب ہو جائے, اور الٹیمیٹلی ہمیں بھی اس کا ثواب ملے. دس واز محمد صلی اللہ علیہ وسلم سائننگ آف. اللہ حافظ.